جی وعلیکم السلام کیا لگنا آپ کی؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ ہماری پروگرام کا حصہ بنے ہیں. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے رہنما ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ستیانہ بنگلہ جو ہے یہ فیصل آباد کا ایک دل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہید قائد صاحب City 11 نیوز DH کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے دعوت دی اور مجھے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بنیادی طور پہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہے. آلموسٹ 1988 سے اس پہ ڈگری کالج میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت PSF سے تھا. تو میرا تعلق جیسے کہ ستیانہ رابطے میں ہی، ہم ستیانہ میں ہی ہم پڑھے ہیں الحمدللہ، یہاں سے ہم نے میٹرک کیا ہے. تو ستیانہ کو ہم اپنی ہوم لینڈ ہے ہماری، اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ستیانہ میں کوئی پراپر لیڈرشپ گزشتہ 76 ایئر سے نہیں آئی. جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے باہر سے بندے آئے ہیں انہوں نے ایک ٹول کے طور پہ ہمارے گھر کو استعمال کیا اور پھر واپس چلے گئے. اگر ہم غور کریں تو ستیانہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا سینٹر پوائنٹ ہے، جس کو ہمیشہ ہر لحاظ سے، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے، آپ کہیں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، جنرل ڈیولپمنٹ سے، کرائمز کے حوالے سے، ہر لیول پہ اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. یہاں کرائم ریشو زیادہ ہے، لوگ الٹریٹ ہیں، ہمارے زمین کوئی منڈی نہیں ہے یہاں لوگوں کے فصلوں کا اس سے صحیح ریٹ نہیں ملتا. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہاں اس کو ایک کالج ہے، ایسوسیٹ کالج جو ریسنٹلی خواتین کا بنا ہے. باقی ایجوکیشن بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں جن کی فیسز کافی زیادہ ہیں، عام لوگ یہاں افورڈ نہیں کرتے. تو میری ایفرٹ اس میں ہے کہ ایک جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک انیشیل طور سے جب سے ہم ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے لنک سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ویژنری جماعت ہے جو عام آدمی کے مسائل صحیح طور پہ حل کر سکتی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع جو دیا ہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب الیکٹڈ ہیں اس وقت، اور ان کا ویژن بھی ہے کہ ہم لوگوں کو امپاور کریں گے. اسی والے سے ستیانہ کے جو ہے مسائل کو انشاءاللہ ہم جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کریں گے. ملک محمد صاحب، پاکستان میں مسلم لیگ بھی ہے، بہت ساری جماعتیں بھی ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کو آپ کیوں اتنی ترجیح دے رہے ہیں؟ اس میں آپ کیوں شامل ہیں، یا آپ کو، یا آپ کے دل، آپ اس کو کیوں لائک کرتے ہیں؟ اس میں آپ کے شامل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ذرا آپ عوام کو بتائیں گا. بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ ہے، سوشلزم ہماری سیاست ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ سوشلزم ہے ایکوٹی کی بیس پہ، کہ جو انسان میں جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو اس کا حق ملے، اور جو گورنمنٹ، جو تمام ملک کے ریسورسز ہیں اس پہ تمام انسانوں کا حق ہے. یہاں جو مسلم لیگ نون ہے اس وقت، یہ ادر جماعتیں ہیں، وہ کیپٹلزم پہ بلیو کرتی ہیں. ان کا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اور حکومتی ریسورسز سے ایک عام آدمی کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو اس کی بنیاد رکھی 1967 میں، تو اسی فلسفے کی بنیاد پہ رکھی کہ تمام جو غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، جو محنت کش ہے، اس کی محنت کا پورا معاوضہ اس کو ملنا چاہیے. تو جو فلسفہ پیپلز پارٹی کا سوشلزم کا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہی ایک بات ہے جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے، وہ اس کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس جو ہماری طاقت ہے، جو ہمارا علم ہے، جو ہمارے مین پاور ہے، ہم اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کو یوز کریں کہ عام آدمی جو ہے نا اس کی لائف بہتر ہو. ملک صاحب، آج ستیانہ میں آپ کو یہ واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ ستیانہ میں مہنگائی جو ہے نا عروج پر ہے. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب کا یہ بڑا واضح وژن ہے کہ ہم ملک میں
ترقی، خوشحالی، امن، ہر چیز کو لانے میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے کہ یہ جو ستیانے میں آج آپریشن ہوا اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں اس کی وجہ بیسک یہ ہے کہ ہمارے ہاں پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پہلے جو مشرف دور سے پہلے ایک مجسٹریٹ سسٹم تھا، وہ کمشنر صاحب کی ایک طاقت ہوتی تھی کہ مجسٹریٹ ہوتے تھے، وہ پرائس کنٹرول کرنے کے لیے ان کو فوری طور پہ ایکٹیویٹ کر دیتا تھا. اب مشرف صاحب نے اس سسٹم کو ختم کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ پرائس تو ڈیلی طور پہ وہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. پرائس ہوتی ہے فار ایگزامپل کہ آپ کہیں کہ آج کا ریٹ جو ہے وہ ایک لینے کے مرغا ہی لینے فرض کرو، اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈیلی ہوا ہے کل کی ڈیٹ میں وہ 400 روپیہ تھا. یہاں سے آپ لیں گے تو عام پبلک کو وہ 600 روپے میں ملے گا. یہ گوشت ہے، آپ بڑا گوشت لے لیں، جس کو آپ کہہ لیں بیف کہہ لیں، گورنمنٹ کا اس کا ہمارے ڈسٹرکٹ میں ریٹ جو ہے وہ 700 روپے ہے، یہاں پہ لوگوں کو 900 روپے میں ملتا ہے، 950 میں ملتا ہے. یہی صورتحال فروٹ کی ہے، کیونکہ اس پہ چیک نہیں ہے کوئی. پبلک تو ہماری اتنی اویئر ہے نہیں کہ لوگ جو اس کو آواز اٹھائیں. لوگوں میں اتنا شور ہو، وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ اپنے روٹی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے تھے، جب گاؤں میں ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، بات چلتی ہے، دوست ملتے ہیں، وہ مہنگائی نے لوگوں کی چیخیں نکال دی. تو پھر میں نے اس کو ٹچ کیا اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے، ان کو کہا کہ یار ستیانہ کو آگے دیکھیں، اس کے پرائس تو جو چیز فیصل آباد میں 1000 روپے میں ملتی ہے یہاں 1500 میں ملتی ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیکورڈ ایریا کوئی آتا نہیں ہے. اس حوالے سے آج کافی اس میں ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب تک ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہے، ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، بلکہ آلویز کرتے رہیں گے. ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ایسا کوئی ہے نہیں. ملک صاحب، مجھے اس بات سے تھوڑا سا ہمارے لیے ناظرین کو آگاہ کریں کہ یہ جو آج جو آپریشن ہوا ہے، جی اس میں کتنے لوگوں کو جو ٹیم آئی تھی ان کے آپ نام پر بتانا پسند کریں گے کہ وہ ٹیم کیا تھی، انہوں نے کیا آگے کردار ادا کیا اور لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اصل میں جڑا والا سے تصور صاحب تھے، مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے جو پرائس کنٹرول کے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے مجسٹریٹ اسد رائے اسد صاحب تھے. ان سے میری ڈیٹیل میں پچھلے 2-3 دن سے بات ہو رہی تھی. وہ لاسٹ ٹائم مریم صاحبہ نے ان کو بلا لیا لاہور میں، اسپورٹس کے حوالے سے اس کو ہو رہے تھے. پھر ڈی سی صاحب سے میٹنگ چلتی رہی، کل بھی ڈی سی صاحب سے ان کی میٹنگ تھی. تو میں نے ان کو ایجوکیٹ کیا تھا. ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ فوری طور پہ ان کو FIR کر دی جائے، ان کو سخت سزائیں دی جائیں. ایک لیول پہ لوگوں کو انٹیمیشن دی گئی ہے، تھوڑی سی ان کو سزائیں دی گئی. کچھ لوگوں کو 15,000 20,000 جرمانہ بھی کیا گیا ہے. یہاں جو سپوز جو آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ روز کہتی ہیں جو ایک عام آدمی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے کی تھی 16 روپے، تو یہاں 20 روپے میں ہی دیتے ہیں. نان کی وہ 30 روپے میں دے رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کا ریٹ 20 روپے ہے، کم ہو گیا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا وہ ابھی انیشیل سٹیج پہ ہی اس پہ تھوڑا سا کام ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا ہے عام آدمی کی ویلفیئر. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس کے درمیان والا کیا لوٹ رہا ہے، اس کو تو ہم کنٹرول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا مین فوکس عام آدمی پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کی جماعت ہے. آج ہم نے کافی سارے لوگوں کو جرمانہ کیا ہے، انٹیمیٹ کیا ہے، کچھ وعدے کی دی گئی ہے، کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں. تو ان ستیانے والے دوستوں سے یہ میری ریکویسٹ ہی ہے کہ تمام جو ہے اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو ریلیف دیں. مناسب کمائیں آپ بھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا گلا ہی کاٹ دیں. تو ان کو اویئر ہونا چاہیے. ہم پھر دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ستیانے پہ ہماری نظر ہے. جو نہیں آئے گا پھر اس کو ٹیگ کریں گے، ٹیگ کروائیں گے اس کو. یہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فروٹ والے ہیں، گوشت والے ہیں، تو یہ ریٹ جس کو لگاتے ہی نہیں لگاتے. دو چیزیں تھیں بنیادی طور پہ. ایک تو انہوں نے ریٹ لسٹ نہیں لگائی، دوسری اوور چارجنگ تھی. اچھا یہ لوگوں کا ایک نا یہ ہوس لوگوں میں زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں ستیانے پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ جو بیٹھے ویسے ہی بیٹھے ہیں. یہ کہ انہوں کو ایڈوانٹیج ملا ہے کہ نہ کسی نے دکان خریدی ہے، نہ ریڈی والے سے کچھ لیا جاتا ہے. تو ان کو لوگوں کی فیور کرنی چاہیے، بجائے اس کے فیور کرنے کے وہ اوور چارجز کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بہت سارے انویسٹمنٹ کی ہو یا بہت ان کو کوئی ہو مس یوز کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، ہماری نظر ہے ستیانہ میں ہر چیز پہ، ہر بندے پہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم اپنے
اس مدر لینڈ کے ساتھ سنسیئر ہیں. باہر سے لوگ آئیں گے طرح طرح کے ڈاکہ مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم یہاں موجود ہیں ہمارا ایک بڑا ایک سسٹم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوں گے. یہ ستیانہ جو ہے یہ دیکھیں نا، یہ دل ہے، فیصل آباد کا دل ہے، یہ خوبصورت شہر بھی ہے، ایسی کمی نہیں ہے. ایسے ہی تو آپ اس میں کس طرح ڈیولپمنٹ لائیں گے؟ ایم پی ایم ایل اے کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، آپ پیپلز پارٹی اور آپ اتحادی جماعت ہے، آپ بالکل ان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ ایم پی ایم ایل اے کو میسج دینا چاہیں کہ وہ ستیانہ کے حوالے میں، یا آپ کوئی اپنی پارٹی کے حوالے سے کوئی ستیانہ میں ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں ہمارے اصل میں اس وقت جہاں ستیانہ میں جو دونوں ایم پی اے اور ایم ایل اے صاحب ہیں وہ تو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ہم ابھی پارٹی چل رہی ہے ڈسکشن پارٹی کے ساتھ کہ اب ہمارے پاس وہ آئینی عہدے تو ہیں لیکن باقاعدہ طور پہ ہم گورنمنٹ کا بھی حصہ نہیں ہے. جیسے پچھلے الیکشن میں بھی میں نے حصہ لیا تھا، اس وقت میں نے کافی اپنی جو تھی ڈسکشن میری شہادت خان روز صاحب مرحوم ہمارے گھر پر ہے ان کے ساتھ چلتی تھی. ستیانہ میں ہمیں ایک تو بوائز کا کالج نہیں ہے، کوئی اچھے لیول پہ کالج ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہماری تحصیل نہیں ہے، رورل سینٹر کا جو ہاسپٹل ہے اس کی حالت بھی بہت میزریبل ہے، اور یہاں پرائیویٹ بیٹھے ڈاکٹر غریب عوام، مزدور، کسان، چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں ایک اچھا کالج کے لیے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں ایک کالج ہونا چاہیے. باقی انتہائی غریب آدمیوں کی سپورٹ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو 93 لاکھ لوگوں کو امپاور کیا جا رہا ہے، پاورٹی ایلیویشن کا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھا انیشیٹو ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ہمارا یہ پروگرام زرداری صاحب نے جو لانچ کیا تھا پچھلی ہماری گورنمنٹ میں، اس کا بھی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہاں ایک ہم آفس ستیانہ میں ہو. یہاں ہم دیہی علاقے میں قریب دہائیت جو ہیں وہاں سے جو انتہائی مجبور غریب عورتیں ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ان کے کارڈ بنائیں گے اور ان کو یہاں اچھے طریقے سے پیمنٹ کروانے کے لیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا نادرا کے آفس کے لیے بھی بات چل رہی ہے، وہ بھی ایک یہاں ہونا چاہیے کہ نادرا کے حوالے سے. کچھ ٹرانسپورٹ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں، آنے جانے میں بڑا یہاں انکنوینئنس ہوتا ہے. اور ایک سب سے بڑی بات جو میں ستیانہ میں ہے ہماری کمی ہے کہ ہمارا علاقہ کبڈی کے حوالے سے بہت زیادہ الحمدللہ اس کا انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہمارے پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے بزرگوں کا بھی بڑا رول ہے کہ ہماری فیملی کے اوریجن الحمدللہ ہمارے گاؤں میں تو ہمارے بزرگوں نے کی ہے کبڈی کی. اس کے لیے میرا تھا کہ ایک اسٹیڈیم اچھا ہم بنائیں گے انشاءاللہ. جب بھی ہماری پارٹی یا ایسی پوزیشن میں ہم آتے ہیں تو ہمارے ستیانہ میں ایک بہت اچھا اسپورٹس کمپلیکس لائک جیسے کہ ڈشکوٹ میں ملک عمر فاروق صاحب نے بنایا ہے، یہ اپریشیٹ کہ انہوں نے بہت اچھی ورکنگ کی ہے، تو وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتری ہماری ہوگی، باقی ہماری اعلیٰ قیادت سے بات ہوتی رہتی ہے، کوئی اس کا پروگرام مزید رکھیں گے. گیس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، گیس یہاں لگا ہے اور گیس جو ہے وہ چند لوگوں نے لگوا لیا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ جو ایران سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے. تو وہ بھی ہمارے جو پولیشن میں ہیں شہباز بابا گجر صاحب اور انشاءاللہ رانا خوبصی صاحب سے بات کریں گے. ہمارے اپنے گاؤں میں بھی پائپ وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مل کے کہ ہمارے ستیانے میں یہ بھی ہو. باقی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. کرائم کے حوالے سے بھی ہماری ہوتی رہتی ہے، جو پولیس کے افسران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہے انشاءاللہ. یہ جو آج کل یہ دیکھیں ستیانہ بنگلہ میں جو جرائم ہیں عروج پر ہیں، یہ چوری ڈکیٹی یہ سب معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ اعلیٰ حکام کو اس کے بارے میں بھی آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ سٹی لیول کے حوالے سے آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں میرا تو بلیو ہے کہ ہماری جو ہم پنجابی لوگ ہیں یہ پرامن لوگ ہیں. یہاں جو جرائم ہے چھوٹے موٹے جو ہیں اس کی ریزن ہے ان کے معاشی پرابلم. دنیا میں پاکستان کا غلط چہرہ انٹرپریٹیشن اس کی غلط کی جاتی ہے کہ پاکستان میں لوگ کرمنل ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہمارا پرامن لوگ ہیں پنجاب کے اوور آل، اور ہمارے علاقے کے تو خاص طور پہ بہت پرامن ہے. چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے فائنینشیل پرابلم ہوتے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، ان کو
چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی 2 نمبری کرنی پڑتی ہے, کوئی چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں. تو وہ جب لوگوں کو ان کا رائٹ صحیح طور پہ ملے گا, بے روزگار لوگوں کو جاب ملیں گی, زمیندار کو اس کی فصل کا صحیح ریٹ ملنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت ایم این اے کے یہاں امیدوار بھی تھے, ہمارے امیدوار تھے رانا فروخ شہید خان صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے قائم مقام صدر بھی ہیں. انہوں نے لاسٹ ڈے یہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اس کا حل ایک ہی ہے, جو امریکہ میں بھی اور انڈیا جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے, وہاں پہ ایک جو ہے وہ سسٹم ہے, اس کا کیا اس کو کہتے ہیں, یہ اپنا ڈپو سسٹم کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا جائے. زمیندار کو بھی اس کا صحیح حق ملنا چاہیے, اور جو مزدور کلاس لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ سبسڈی دے. گورنمنٹ اربوں روپیہ اس پہ لگا دیتی ہے کہ یہ جمعہ بازار لگایا جائے, یہ اتوار بازار لگائے جائیں, اسپیشلی طور پہ یہ رمضان میں کیا جاتا ہے, جیسے ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا تھا. تو اس کا بہترین حل ڈپو سسٹم ہے. ہر جگہ گاؤں میں ڈپو کھول دیے جائیں, عام آدمی کو آٹا سستا ملے, زمیندار کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اس کے ساتھ بھی زیادتی گاؤں وہی ملک ہے شہری ہے. سب پیپلز پارٹی کا تو بیسک فلسفہ یہی ہے کہ تمام لوگوں کو حکومتی ریسورسز جو ہیں اس پہ برابر کا رائٹ ملنا چاہیے. کاشتکار محنت کرتا ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو ان کا ملنا چاہیے. مزدور جو ہیں جو غریب عورتوں کے لیے, جیسے ہم نے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیا ہے, تو بلکہ تو یہ پنجاب کے لوگوں نے اس دفعہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدیں نہیں دیے. سندھ اور بلوچستان میں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا بیسک تھا پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے, تو ہم نے شروع کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 لاکھ لوگوں کو یہ سندھ میں جو ہے وہ 300 یونٹ تک فری دیا گیا ہے. دیکھیں نا, بلدیاتی الیکشن کا وہ اس وقت تو آپ کو پتہ چلا کہ کیا صورتحال ہو گئی تھی. اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے گی, اس کے بارے میں کوئی وہ تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس لیول کے ڈیسیژن کرتی ہے. جو بھی ڈیسیژن ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم تو مقامی لیول پہ ہے, بات تو ہوتی رہتی ہے. جیسے جیسے کریں گے, جیسے پالیسی اس کی ہوگی ہماری لیڈرشپ کی, اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کہے گی تو ہم حصہ لیں گے, بھرپور طریقے سے لیں گے. ہم تو ہر وقت الیکشن سے کبھی نہ پیپلز پارٹی بھاگی ہے نہ ہی ہمارا منشور ہے. کہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں حصہ لیں گے. میرا مطلب آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ سٹی 11 نیوز کے حوالے سے ستیانہ کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو بتائیں گا. میں سٹی 11 نیوز کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کے پرابلم جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان تک آواز پہنچ رہی ہے, میری آواز بھی آئی لوگوں تک پہنچ رہی ہے, تو آپ کے ریفرنس سے پہنچ رہی ہے. میں اپنے ستیانہ کے لوگوں کو یہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ستیانہ ہماری مدر لینڈ ہے, ہمارا گھر ہے. تو ہر عقل مند آدمی سب سے پہلے اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے, اور ہر دانشور بندہ بھی یہی سمجھتا ہے, جو سب باشعور آدمی ہے, کہ سب سے پہلے اس کا گھر صحیح ہونا چاہیے. میری ستیانہ کے تمام دوستوں سے, دکانداروں سے, جو سبزی فروش, گوشت فروش, جو جہاں گروسری جو بھی کام کرتے ہیں, جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے وہ تحمل کے ساتھ, ہمبل کے ساتھ, اپنے لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, ان کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ وہ رویہ رکھیں, نہ کہ ان کو لوٹیں اور اپنا گھر بنانے کے چکر میں لوگوں کو پریشان کریں. یہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہم نے اس کو بہت بہتر کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ستیانہ کو ہم نے ماڈل سٹی جو ہے نا بنانا ہے. تو یہاں ہر چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو آپ دوستوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پیار سے دیکھیں ستیانہ کو. بس جو چیزیں پیار سے دیکھتے ہیں وہ گرو ہوتی ہیں. چیزیں تبھی گرو ہوتی ہیں کہ ان کو پیار سے دیکھا جائے. ہر بندہ, ہر نوجوان, ہر بوڑھا, ہر آفیسر, ہر اسٹوڈنٹ اور ماؤں بہنوں سے میری سب سے یہی ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ ستیانہ کو پیار سے دیکھیں. جب آپ پیار سے دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا ستیانہ جو ہے نا وہ بہت پرامن, ترقی یافتہ, خوشحال اور خوش و خرم ہوا ہے. میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں, اور سٹی 11 نیوز جو آپ نے یہاں کر رہے ہیں اس کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں.